الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کل لنگس کی ڈیزیز جو ہے بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف اسموکنگ نہیں ہے، بالکل اسموکنگ سے بھی لنگ کی ڈیزیز بڑھتی ہیں، لیکن آج کل کی جو پالیوشن ہے، مثلا کراچی کی آب و ہوا کو آپ دیکھ لیں، لاہور کی آب و ہوا کو دیکھ لیں، یہ گاڑیوں کے دھوئیں، یہ فیکٹریوں کے دھوئیں، یہ ہمارے لنگس کو خراب کر رہی ہیں، اور پھر لنگس خراب ہونے کے بعد ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک آپ کو آسان سی ریمیڈی دینے والا ہوں، جس سے آپ اپنے لنگس آسانی سے ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں، یعنی ان کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس میں سے جتنے بھی زہریلے مواد ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ جن کو کیرے کا مسئلہ رہتا ہے، جن کو بلغم کا مسئلہ رہتا ہے، جن کو سانس کی تنگی رہتی ہے، جن کو دمے کا مسئلہ رہتا ہے، جن کو تھوڑی سی ٹھنڈ سے کھانسی ہو جاتی ہے، یہ سارے لنگ سے ریلیٹو مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ریمیڈی سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل، اور ایک آسان سی ریمیڈی ہے اور اتنی پاورفل ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، بڑا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، مرد، خواتین، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، سارے ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، جو ہماری پالیوشن ہے، جو ہماری آب و ہوا ہے، جو یہ گرد و غبار ہے، یہ سمجھیں کہ آپ 25 سگریٹ روزانہ پی رہے ہیں، اتنے اس کے اثرات ہیں، اتنے اس کے نقصانات ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ باہر جاتے ہیں تو ماسک لگا کے رکھیں، ماسک بھی کوئی اچھا سا لگائیں، یا رومال آپ اپنے ناک، منہ اس پہ لپیٹ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے آئے دن آپ کو نزلہ، زکام، ریشہ بن جاتا ہے، یا تھوڑی سی ٹھنڈ لگتی ہے یا ہوا لگتی ہے تو چھینکیں آ جاتی ہیں، یا پھر کھانسی ہو جاتی ہے، یا لنگس میں کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے یہ کہ آپ اینٹی بایوٹک کی طرف جائیں، بجائے یہ کہ آپ مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ کروائیں، بجائے یہ کہ آپ مہنگے سے مہنگے علاج کروائیں، لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور یہ ریمیڈی جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، یہ انتہائی آسان ہے، اور کتنی پاورفل، بہت زبردست چیز ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آپ اس کے اجزاء سنیں گے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنی طاقتور چیز ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسان سے
نسخے بتاؤں، آسان سی ریمیڈی بتاؤں، آسان سا علاج بتاؤں، تاکہ آپ لوگ گھر میں ہی اس کا علاج کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کا مسئلہ کوئی بڑا ہے تو اللہ کے لیے خود سے علاج نہ کریں، اس کا علاج مجھ سے کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ آپ کا مسئلہ دنوں کا ہے، آپ کا مسئلہ مہینوں کا ہے، آپ کا مسئلہ سالوں کا ہے، آپ کا مسئلہ اللہ نہ کرے لا علاج ہے، تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا علاج جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آئیے اب اس نسخے کی جانب چلتے ہیں، اس ریمیڈی کی جانب چلتے ہیں جو بہت پاورفل ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ اس کے لیے آپ نے جو چیزیں لینی ہیں، بلکہ آپ کے گھر میں پڑی ہوں گی ساری چیزیں، ایک آپ ہلدی لے لیں، دوسری چیز آپ ادرک لے لیں، تیسری چیز آپ شہد لے لیں، چوتھی چیز آپ کالی مرچ لے لیں، اور پانچویں چیز آپ دارچینی لے لیں۔ اب یہ کیا کام کرتی ہیں؟ ہلدی جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی فنگس بھی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اور اینٹی انفلامیٹری بھی ہے، جو بلغم کو نکال کے باہر کرتی ہے، جو آپ کے لنگس کو جو ہے وہاں پر جتنے بھی فاسد مادے جمع ہیں ان کو نکال کے باہر کرتی ہے۔ دوسری چیز ادرک ہے، یہ خصوصی طور پر اینٹی انفلامیٹری ہے، یعنی یہ سوزش کو کم کرتی ہے، بلغم کو پتلا کر کے لنگس سے باہر نکالتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی امیونٹی کو یہ بہتر کرتی ہے، آپ کی قوت مدافعت کو یہ مضبوط کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر شہد، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ شہد ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ شہد ہماری امیونٹی کو بڑھاتا ہے، ہماری قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ بلغم کو پتلا کر کے لنگ سے باہر نکالتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ لیمن ہے۔ لیمن بھی جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، اس میں وہ قدرتی چیزیں ہیں جو سب کو ملا کے سب کی طاقت جو ہے وہ یہ بڑھا دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پر کالی مرچ۔ کالی مرچ کو معمولی نہ سمجھے، کالی مرچ کو حکماء اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ جب بھی کسی بھی دوائی میں آپ اس کو شامل کر لیں تو وہ اکسیر بن جاتی ہے، یعنی تیز ترین وہ دوائی بن جاتی ہے جس میں کالی مرچ شامل ہو۔ تو کالی مرچ یہ ہماری جتنی بھی ادویات ہے ان کو طاقت کو بڑھاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر دارچینی آپ لے لیں۔ دارچینی اینٹی انفلامیٹری ہے، اور دارچینی جو ہے ہماری جو نالیاں ہیں ان کو یہ صاف کرتی ہے۔ تو یہ پانچوں اجزاء مل کے اتنا پاورفل نسخہ بن جاتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ نے اب اس کو بنانا کیسے ہے، استعمال کیسے کرنا ہے؟ ایک کپ پانی لے لیں، اس کو گرم کریں، اس میں ایک چٹکی ہلدی شامل کر لیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا وہ کوٹ کے وہ اس میں لگائیں یا اس کو کدوکش کر لیں، ایک یا دو آپ کالی مرچ کوٹ کے لگا لیں، اور دارچینی آپ وہ بھی چھوٹا سا 1 انچ کا ٹکڑا وہ آپ اس میں پیس کے کوٹ کے موٹا موٹا کوٹ کے آپ اس پانی میں شامل کر لیں۔ جب یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے، جوش آ جائے، آپ اس کو چھان کے کپ میں ڈالیں۔ اب 1 چمچ شہد کا مکس کر لیں اور تھوڑا سا لیموں نچوڑ لیں۔ اس کو پینا کب ہے؟ صبح نہار منہ آپ پی سکتے ہیں، یا پھر آپ صبح ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد پی سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے ناشتے سے آپ پہلے نہار منہ اس کو پئیں، اور دوسرا ٹائم جو ہے آپ رات کو سونے سے پہلے پی لیں، یا آپ شام کے وقت بھی اس کو پی سکتے ہیں۔ تو چھوٹا بچہ، اس کی مقدار آپ کم کر لیں،
بڑا ہے اس کی مقدار آپ بڑھا دیں۔ تو یہ جو ہے آپ چند دن استعمال کریں، 21 دن 3 ہفتے آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ جتنے بھی سانس کے متعلق آپ کے مسائل ہیں، آپ کو دمہ ہے، آپ کے سانس کی تنگی ہے، آپ کو بلغم زیادہ آتا ہے، آپ کا ریشہ زیادہ آتا ہے، آپ کا گلا خراب رہتا ہے، آپ کو کھانسی ہوتی ہے، یہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کے ان مسائل سے نجات مل جائے گی، اور آپ کے لنگس جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، ایسے صاف ہو جائیں گے، ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے شیشہ ہے، شیشے کی طرح بالکل صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ آسان سی ریمیڈی صرف آپ کے لیے ہے، تاکہ آپ صحت مند رہیں اور صحت مند بن کے آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس بندہ ناچیز کے لیے دعا کریں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو پھیلا دیں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب فائدہ ہوگا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔